اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ تو آج انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 48 سے 60 تلاوت کا آغاز کریں گے، ترجمہ اور وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ۔ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود۔ آیت نمبر 48 ترجمہ۔ کہا گیا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ۔ جو اب اللہ تعالیٰ نے جب جیسے تھوڑی دوسری بات آئی نا اللہ کا لہجہ دیکھیں، اور پھر جو اگلی بات ہے اللہ کا لہجہ نرم رحمتوں والا محبتوں والا ہوگا۔ یہ ہے قانون، جو بات جہاں کرنی ہے جیسے کرنی ہے اللہ ویسے کرے۔ اسی نوح سے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا گیا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں ان پر رحمتیں اور برکتیں آپ پر بھی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جو ہم ان کو مہلت دیں گے پھر ان کو عذاب بھی ہوگا جب وہ خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا،
کہا گیا اے نوح اتر پڑیے، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ پچھلی آیت کا لہجہ دیکھیے اور اس آیت کا لہجہ دیکھیے، پچھلا معاملہ سخت ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ اپنے نبی کا بیٹا تھا، وہ تو کافر تھا، کیونکہ بیٹا تھا اس کو چھوڑ دیا، ہمیں پکڑ لیا کیونکہ ہم نبی کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ قانون اللہ کے عدل، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ کہا گیا اے نوح اتر پڑ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر، وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر بھی جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ، یعنی اگلے آنے والوں پر بھی کر دیں کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی اس عذاب کے بعد اب اپنی دوبارہ رحمتیں اور برکتیں، زمین میں دوبارہ اناج اگیں گے، کیونکہ زمین ایک دفعہ مثلا سارا علاقہ غرق ہو گیا تھا، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی، دوبارہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ ایسی جماعتیں بھی، سَنُمَتِّعُهُمْ، کہ جن کو عنقریب ہم متاع دنیا دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر اس کے بعد ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب بھی مس ہوگا، آئے گا ان پر۔ یہ آیت نمبر 49، اس میں پھر خطاب رسول اللہ سے ہے۔ توجہ سے سنیں ترجمہ اس کا، سورہ ہود آیت نمبر 49 یہ ہے غیب کی کچھ خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کریں، انجام یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں کیا کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ مشکلات بہت تھیں، ہم بتا چکے جب یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ سے پہلے بھی یہ ہوا ہے، اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، نہ آپ کی اس قوم کو پتہ تھا، ٹھیک ہے؟ لہذا ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، اور ان کو بھی بتا دیں جن کو نہیں پتا کہ نبی کے نافرمانوں اور مخالفوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بس آپ صبر کریں، ہم آپ کو بتا دیا ہم کیا کرتے ہیں، اچھوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور بروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ گزشتہ قصے آپ کو سنائے ہیں، بس ان کو سن کے آپ صبر کریں، اس لیے کہ عاقبت، ان العاقبۃ للمتقین، انجام اچھا صاحبان تقوی کا ہے، آپ کا انجام اچھا ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ انباء نبا کی جمع ہے، نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو، عام خبر کو، خبر بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن وہ خبر جس میں کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہو اس کو نبا کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے انباء۔ یہ غیب کی اہم خبروں میں سے ہیں، نوحیہا الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، نہیں جانتے تھے ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی ہمارے بتانے سے پہلے اے رسول نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا، بس اب ہم نے آپ کو بتا دیا، فاصبر، آپ صبر کریں۔ کیوں صبر کریں؟ اس لیے کہ کامیابی آپ کی، انجام آپ کا ہی اچھا ہے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام صاحبان تقوی کا ہے، اور آپ صاحبان تقوی، آپ کے ساتھی صاحبان تقوی، آپ کا انجام اچھا ہے۔ اب ہم نے آپ کو بتا دیا پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اچھوں کے ساتھ کیا ہوا اور بروں کے ساتھ کیا ہوا۔
اچھوں کو نجات دلائی لیکن ان کو صبر کرنا پڑا، آپ بھی صبر کریں، اور بروں نے بدماشیاں کی لیکن عذاب کا شکار ہوئے، آپ کی قوم کو بھی ہم شکست سے دوچار کریں گے، عذاب سے دوچار کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نوح کا قصہ سنا کے پہلی تسلی، اگلی تسلی قوم عاد کا قصہ، حضرت ہود کی قوم جن کے نام پر یہ سورت ہے۔ آیت نمبر 50 کا ترجمہ، اور عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود کو بھیجا۔ اچھا، قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے نا بھائی کا ہے، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ اس بھائی سے مراد ظاہر ہے وہ سگے بھائی تو نہیں تھے، قوم کا فرد ہونا بھی ہے لیکن بھائی میں ایک محبت کا عنصر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جب کسی سے نصیحت کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ یار میں تیرا بھائی ہوں، تو سے غلط بات نہیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ بھائی نہ بھی ہو تو کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بھائی سمجھ۔ یہ لفظ بھائی میں مطلب بھائی یہ انڈر ورلڈ کے لوگوں نے بدنام بھی کر دیا، بھائی یعنی بدماش، خدا لعنت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا، وَأَرْسَلْنَا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ترجمہ پہلے سن لیجیے، اور عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرے معبودوں کو تم نے صرف افترا کیا ہے کوئی نہیں جو تم کہہ رہے ہو ہمارا یہ معبود، ہمارا یہ مسئلہ حل، یہ تم نے خود گھڑا ہے کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تم نے گھڑا ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تم مشرک ہو، وہ اللہ کی توحید بتا کر گیا، اسے کہتے گھڑنا۔ گھڑنے والا آہستہ آہستہ کیا سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے، جبکہ وہ حق ہوتا نہیں ہے۔ ایسا حق جاننے کے لیے جو اللہ کی ذات ہے اس سے رجوع کیا جائے، قرآن یہ کہتے ہیں۔ عربی آیت نمبر 50، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن، ہود کو یعنی بھیجا۔ قال، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایسی بیماری ہے شرک کہ ہر نبی کی قوم کو یہی مسئلہ ہوتا تھا، یعنی جب نبی آیا ہے تو شرک ضرور تھا، وہاں پر خراب کر لیتے تھے، من گھڑت نظریات پہ اللہ کے شریک بنا لیتے تھے، کبھی مقدس ہستیوں کو اپنے، کبھی بزرگوں کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی انبیاء کو۔ اللہ اکیلا انہیں پسند ہی نہیں آتا، جب تک اللہ کے اختیارات نیچے نہ منتقل کروا دیں، ان کو صاحب اقتدار اور اختیار اللہ ان کو پسند کیوں نہیں آتا؟ پسند چونکہ پھر ان ہستیوں سے منسوب کر کے اور دین گھڑنا ہوتا ہے، چونکہ اللہ کا پیغام تو واضح کر دیتا ہے وہ، اب اس پیغام کو کیسے گڑبڑ کرے؟ اس کے پاک بندوں کے نام پر بے ایمانیاں کرو۔ یہ ہر دین کے ساتھ یہی ہوا ہے نبی کے جانے کے بعد، اور اس دین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں ہے تمہارا معبود اس کے سوا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ان انتم الا مفترون، تم اور کچھ نہیں کر رہے سوائے جھوٹ گھڑنے کے، یہ اس چیز کا دیوتا ہے، یہ اس سے یہ تقسیم کرتا ہے، یہ فلان کرتا ہے، کیوں گھڑ رہے ہو؟ ان انتم الا مفترون، تم اور کچھ نہیں کر رہے، جھوٹ افترا کر رہے۔ آیت نمبر 51 ترجمہ، اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کوئی اجر یعنی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی میں بے لوث تمہیں بتا رہا ہوں
اور تم پھر میری مخالفت کر رہے ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ اس آیت کی عربی، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں سوال کرتا میں تم سے، علیہ، اس پر، یعنی اس تبلیغ پر، دین بتانے پر، اجرن، کسی اجر کا، کسی معاوضے کا، کسی اجرت کا، کیوں نہیں کرتا؟ میں تمہارے سے کیوں لوں؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے اجر کو میں سودا کر دوں تمہارے سے ڈیمانڈیں کر کے؟ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر سوائے الا علی الذی فطرنی، سوائے اس پر کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اس کے ذمے ہے میرا اجر۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، عقل کے ناخن نہیں لیتے؟ آیت نمبر 52 ترجمہ، اور اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو، یعنی اللہ کی باتوں سے، اس پیغام سے۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی، ایک شہر بسایا تھا ارم، جس کے بارے میں سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسا شہر بنایا تھا کہ ویسا شہر شہروں میں بنایا ہی نہیں گیا تھا، ایسے ترقی یافتہ اور یہ متمدن لوگ تھے، لیکن یہ پھر سر میں گیس بھی بھر جاتی ہے، سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہی کوئی، ہمارے نظریات، تو حضرت ہود کی باتیں انہیں پاگل پن لگتی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، یہ جو شرک اور مشرکانہ چیزیں تم نے شروع کر دی ہیں، اپنے رب سے مغفرت کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر مغفرت کر کے یہ نہ مغفرت کرو بیٹھے وہیں پہ رہو، پھر اس کی طرف واپس لوٹو، جو توبہ کا مطلب ہے، یعنی اپنی روش ٹھیک کر لو، اللہ کے آئین کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی توحید کی طرف رجوع کر لو، اس کے نظام توحید کی طرف رجوع کر لو، یہ معنی ہے، نہ کہ معافیا مانگتے رہو، کرتے وہی رہو۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ اس دنیا آخرت میں نہیں، صرف دنیا میں فراوانی کرے گا، جیسے کل بھی آیت آئی تھی، اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے کثرت سے تم پر پانی برسائے گا، تمہاری خشک سالیاں، تمہاری زمین جو فصلیں اگانے کی ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، اللہ پوری کر دے گا، یعنی آسمان سے بھی برکتیں اتریں گی، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور یہ جو تم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، اپنی طاقت پہ نازاں ہو، یہ طاقت اللہ اور بڑھا دے گا۔ دین یہ کرتا ہے، دین کمزور نہیں کرتا۔ ہاں، 2 نمبر دین جو ہے، وہ 2 نمبر دین تو دین نہیں ہوتا، وہ تو دین کے نام پہ دین سے خیانت ہوتی ہے، اس میں مریل قسم کے بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، بزدل ترین وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، کام چور ترین کہتا ہے میں مومن ہوں، فاسق فاجر شرابی بدکار حرام خور وہ بھی مومن کی ٹکٹ لے کے پھر رہا ہوتا۔ 2 نمبر دین، اصلی دین کے یہ نتائج، اور تمہاری قوت میں اور قوت کا اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو ان باتوں سے، پشت نہ کرو اللہ کے پیغام کی طرف۔ آیت نمبر 53 ترجمہ، کہنے لگے اے ہود، نبی کا ذرا رسپیکٹ دیکھیے، کہنے لگے اے ہود تم ہمارے سامنے کوئی بینہ نہیں لائے، ہم تو تمہیں پتہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دلیل کے بغیر بات ہی نہیں سنتے ہیں، یہ اتنے ہم نے شہر بسا لیے، ہم پاگل ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے اے ہود تم ہمارے سامنے کوئی شہادت نہیں لائے، شہادت یعنی گواہی، دلیل، اور ہم تمہاری بات پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لا سکتے۔ اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لے ہود، یہ تیری باتوں میں ہم آنے والے، ہم بہت سمجھدار لوگ، تو سمجھتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے
ہم جیسے سمجھداروں کو تو ہلا لے گا؟ نہیں، ہم تجھ پہ ایمان نہیں لیں، کلیئر کر دیں۔ قالوا یا ہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل تو نہیں لے کر آیا، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تو دلیل تو کوئی واضح لے کے آئے نہیں ہے، تیری باتوں سے ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو۔ ٹھیک ہے نا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، باتیں کرنی ہے تو ہمیں تجھ سے زیادہ باتیں آتی ہیں، ان باتوں پہ ہمیں کوئی دکھا کچھ، تیری باتوں سے ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے تیری باتوں سے، اور نہ ہم تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں تیری باتیں سن۔ آیت نمبر 54 سے پہلے چونکہ آیت نمبر 53 والی بات کا جواب دے رہے ہیں قوم، حضرت اب ان اسی قوم کا جواب جاری ہے، تو 53 ذرا سن لیں۔ کہنے لگے اے ہود، تم ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل تو لے کر آئے نہیں ہو، لہٰذا تمہاری باتوں سے ہم نے نہ اپنے معبود چھوڑنے ہیں اور نہ ہم نے تم پر ایمان لانا ہے، بلکہ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ جو تم بیکی باتیں کر رہے ہو نا، تمہاری عقل خراب ہو گئی۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو ہمارے معبود ہیں نا، ان میں سے کسی نے تیری عقل خراب کر دی۔ ہمارا معبود جو ہے اس کو تجھ پہ غصہ ہے اور اس نے تیری عقل کو چلتا کر دیا، تجھے پاگل کر دیا، اس لیے تو پاگلوں والی باتیں کر، نبیوں کی باتیں پاگلوں والی باتیں۔ 54 کا ترجمہ، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آسیب پہنچایا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں بیزار ہوں، کر لو اپنے معبودوں سے کو جو کرنا، میں نہیں ڈرتا تمہاری دھمکیوں سے۔ پیروں کے پاس لے جاتے ہیں نئے بندے کو اور وہ کسی بات پہ سوال کرے تو نہ کرنا، پیر صاحب نے بد دعا دے دی، بھسم ہو جاؤ گے، بھسم ہو جاؤ گے، کاروبار تباہ ہو جائے گا، یہ نہ کرنا۔ چاہے بے دین، گمراہ کرنے والے، یہ مزاج ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے معبودوں نے تجھے بھسم کر دیا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بات اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان نقول، ہم اور کچھ نہیں کہتے، الا سوائے اس کے کہ اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے کسی معبود نے، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے یا کچھ نے تیرے اوپر برائی کر دی ہے۔ قال، اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں مجھے ڈرا رہے ہو، انی بریء مما تشرکون، میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے تمہارے ان سے جن کو تم شریک بنا رہے ہو، بری ہوں میں اس حرکت سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 55 ترجمہ، اس اللہ کے سوا، اب نبی کی جرأت اور شجاعت دیکھ، اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، ابھی کرو جو کرنا۔ اعتماد دیکھ، کانفیڈنس دیکھ۔ من دونہ، اللہ کے سوا میں بری ہوں، جن کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، ان سے میں بری ہوں۔ تو کیا کرو تم، فکیدونی جمیعا، سارے تم مل کر چال چلو میرے بارے میں جو چلنی، جو پلان کرنا ہے میرے بارے میں کرو۔ ثم لا تنظرون، اور مجھے بتاؤ بھی نہ کہ میں مہلت دو کہ چل بھائی تو بھی تیار ہو جا، ہم یہ کرنے لگے، مہلت بھی نہ دو مجھے۔ اتنا توکل ہے اللہ پر۔ پروردگار عالم اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔
اللہ کو یوں دیکھ، اللہ سے یوں گویا کہ اللہ تعالیٰ مطلب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح بات کر، اور ایسے ہی حق بنتا۔ کہا کہ سارے مل کے آ جاؤ، میرے خلاف چال چلو، اور مجھے تیاری کا موقع بھی نہ دو کہ میں تمہارا جواب دینے کی کچھ تیاری کروں، جو کرنا کر دو میرے سے۔ یہ جو اعتماد ہوتا ہے نا، یہ بھی اگلے کو ہلا دیتا ہے کہ یہ بندہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے، موت سامنے ہے پھر بھی اس کو پرواہ کوئی نہیں، اگلا ہل جاتا ہے۔ یہ طاقت ایمان عطا کرتا ہے۔ ایک واقعہ بھی ملتا ہے نا روایات میں، اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک شخص آ گیا اور اس نے وہ تلوار اٹھا لی اور کہا کہ یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اللہ سے کہتے یہ وہ والی بات ہے۔ تو رسول پاک نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ وہ کانپنا شروع ہوا، ایسی ہیبت طاری ہوئی اس جملے سے، اس پر اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایمان کے نتائج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں ان کی تائید کے لیے، وأیدہم بروح منہ، اور ایک روح سے اللہ نے ان کی تائید کر دی ہے۔ جو پکے مومن ہیں ان میں اعتماد بڑھ جاتا ہے، ان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، جتنا ایمان ہے اتنی یہ کیفیت، لہذا آپ اعتماد دیکھیے۔ آیت نمبر 56 کا اردو ترجمہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ اب بات کا انداز دیکھیے، یہ فرقہ واریت نے یہ چیزیں خراب کی۔ کیا کہا ان سے، ان مشرکوں سے کیا کہا؟ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے؟ علی ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے، امام ہمارے ہیں، غلط باطل۔ اگر وہ اس اللہ کے نمائندے ہیں تو وہ سب کے، ہمارے کر کے جاہلوں نے بیڑا غرق کر دیا، نفرت کرا دی، تقسیم کر دی، ہمارے ذمہ داری ہے ہماری، اللہ پوچھے گا تم نے کیوں کیا یہ؟ جب میرا نبی ساری بشریت کے لیے تھا تو اس کے نبی کی اس کے وارث صرف تمہارے کیسے ہو گئے؟ ہمارے بات کرتے کہتے علی ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، حسین ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، حسن ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، اس طرح بات کرتے۔ تم نے کیا شروع کر دیا؟ کچھ رویے ایسے جنہوں نے یہ نفرتیں پیدا کرنے میں اپنا کردار اور تقسیم میں، اچھا وہ تمہارا ہے یہ ہمارا ہے تو ہمارے تمہارے پہ پھر اٹیک کرو، پھر توہین کرو ایک دوسرے کی، پھر پرچے کراؤ اور ذلیل ہو دنیا میں، نفرتیں بڑھاؤ۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب، اس پہ توکل کیا ہے۔ خود اس جملے میں ایک انسان کو فکر کی دعوت ہے اگلے کو، اور وہ کون ہے رب میرا اور تمہارا؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے اس کی پیشانی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ پیشانی پکڑنا وہ ہے کہ اس کے اختیار میں ہے، جیسے کسی کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ دیا جائے، یہ ایک انداز ہے کہنے کا۔ اس طرح اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارا اختیار، اس رب پر میں نے توکل کر لیا، تم نے جو کرنا کر لو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے، یعنی جو میرے رب کا نظام ہے وہ صحیح نظام ہے، جو میرے رب کی بات ہے وہی صحیح بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔
آیت نمبر 57 ترجمہ، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر تم پھر جاؤ، منہ پھیر لو اس بات سے، تو جو میری ذمہ داری تھی میں نے ادا کر دی، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، میں نے تمہیں پہنچا دیا، میرا یہی کام تھا۔ نہیں مانو گے تو میں بتا رہا ہوں کیا ہونے والا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا۔ جانشین یعنی کسی اور کی جگہ پر جو بیٹھتا ہے آ کر، وہ تمہیں، میرا رب تمہارے جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا، اور تم جو کہہ رہے ہو بڑی طاقت پر تمہیں ناز ہے، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کو تم کو نقصان پہنچا دے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے۔ حفیظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، لیکن کبھی کبھی یہ نگہبان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا یہ نگہبان ہے، اس کو بھی محافظ کہتے ہیں۔ محافظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا کام ہوتا ہے صرف دیکھنا ہے اسے، اور جو چیز بھی غلط ہونے لگے اس کو روکنا ہے، تو اللہ وہ دیکھ رہا بھی ہے۔ ایمان لائے تھے برحمت منا، ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے، یہ خصوصی رحمت ہوتی ہے، یہ عام رحمت نہیں ہوتی تو سب نعمتیں کھا رہے ہیں، نافرمان بھی کھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ اور جس عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی تھی وہ کوئی معمولی عذاب نہیں تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، یہ جو اردو میں غلیظ ہے نا، یہ گندگی کے معنی میں آتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا غلیظ کا اصل۔ غلیظ کا معنی ہوتا ہے گاڑھا، شدید، ٹھیک ہے نا؟ شدت، یعنی جو چیز بھی ہے نا، عذاب ہے تو شدید، گاڑھا، رنگ ہے تو غلیظ یعنی گاڑھا رنگ ہے، بہت زیادہ چینی ڈال دی ہے تو وہ بھی غلیظ، یعنی بہت ہی چینی ڈالی ہوئی ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ غلظت، شدت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کو یاد فرمایا تھا، اپنے نزدیک والے کافروں سے لڑو اور انہیں تمہارے اندر شدت، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر غلظت، ان کو لگے کہ یہ تو نرمی نہیں کریں گے، ماریں گے پکڑ کے اگر ہم نے خرابی کی۔ آپ عرض کی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی کرنی ہے اور گندی زبان استعمال کرنی ہے تاکہ ڈر جائیں، تو گالیاں دیتا ہے جب بھی اس سے بات کرو، یہ نہیں ہے۔ تمہارے عمل میں، تمہاری شخصیت میں اتنی پختگی ہو کہ ان کو جرأت نہ ہو کہ ادھر ادھر کر لیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، یا اب ہم اس کو فراڈ لگا لیں گے، یا اس نے کہ ہمارا کیا کر لیں گے، یہ نہ۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، کسی معمولی عذاب سے نہیں، بہت شدید عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی تھی، مومنوں کو۔ آیت نمبر 59 ترجمہ، یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی۔ جو اللہ کے حکم نہیں مانتا وہ اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے اسے پتہ ہو چاہے اسے پتہ نہ ہو۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ ہے وہ عاد، کیا کیا؟ جنہوں نے جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور کس کی بات مانی؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ڈکٹیٹروں کی اور ظالم حکمرانوں کی ان کی باتوں کو فالو کیا۔
نبیوں کی باتوں کا انکار کر دیا. وَاتَّبَعُوا اور اتباع کیا امر کل جبار عنید ہر جبار اور سرکش ان کی باتوں کی پیروی کی انہوں نے. آیت نمبر 60 کا ترجمہ آج کے لیے آخری آیت، اور یا ابھی 55 پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں ختم کریں گے اس کو. آیت نمبر 60 کا ترجمہ، اور اس دنیا میں بھی لعنت نے ان کا تعاقب کیا اور قیامت کے روز بھی ایسا ہوگا. واضح رہے عاد نے، یعنی عاد کا جرم سن لو واضح طور پر، واضح رہے عاد نے اپنے پروردگار کا کفر کیا. آگاہ رہو ہود کی قوم عاد کے لیے دوری، بعدن دوری ہے. وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی. جب انہوں نے اللہ کے پیچھے نہیں چلے، اللہ کے نافرمانوں کے پیچھے چلے، ان کی بات مانی، تو اللہ نے ان کے پیچھے ایک اور چیز لگا دی، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی رحمت سے دوری، توفیقات کا نہ ملنا. وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فی ہذہ الدنیا اسی دنیا میں لعنتاً ایک لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن ادھر بھی لعنت ادھر بھی لعنت اللہ کے نافرمانوں کو. الا آگاہ ہو جاؤ ان عادن کفروا ربہم بے شک عاد نے اپنے رب کو نہیں مانا، انکار کر دیا. الا آگاہ ہو جاؤ، یہ گویا کہ امپورٹنٹ اعلان ہے. الا بعدن آگاہ ہو جاؤ، دوری ہے لعادن اس عاد کے لیے کہ کون تھے وہ؟ قوم ہود، نبی کی قوم تھے. کہاں جا سکتے تھے اور لعنت پہ چلے گئے. قوم ہود لعنت والی قوم. اس ایسے ہوتی ہیں نبیوں کی بدنامیاں. اس کی قوم نے یوں کیا. ابھی آج ہم جنس پرستی کو کیا کیا؟ قوم لوط والے کام کرو، نبی کا نام بیچ میں آ جاتا ہے قوم کی گندی حرکت کی وجہ سے. ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا؟ ہمارے لیے باعث زینت بنو. لوگ یہ نہ کہیں فلان کے ماننے والے اتنے گندے ہیں، بے ایمان فلان، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو. ورنہ جس طرح ہود کا ہونا اور ہود کی نسبت کوئی کام نہیں آئی، شعیب کا ان کے درمیان ہونا کام نہیں آیا، تمہیں بھی کام نہیں آیا. اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. آیت نمبر 61، لیکن یہ تھوڑی لمبی آیت ہے، وضاحت بھی کرنی پڑے گی تو ٹائم اوپر ہو جائے گا. تو آج کے درس کو انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 60 پر تمام کر رہے ہیں.